إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مختصر الحمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل عزت احترام سامعین کرام، بزرگان اعظام اور عزیز طلباء، اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم ہے اور محرم کا جو مہینہ ہے اللہ نے اس کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا ہے۔ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت کے مہینے اللہ کریم فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی لوح محفوظ کے اندر جس کو اللہ نے کتاب اللہ کہا ہے، اللہ نے ان مہینوں کی تعداد درج کر دی کہ مہینوں کی تعداد یہ 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم 4 حرمت کے مہینے ہیں۔
یہ 4 حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ صحیح البخاری کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب زمانہ اسی حالت میں واپس آ چکا ہے جس طرح پہلے چلتا رہا، کیونکہ کفار مشرکین مہینوں کی تعداد آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ محرم کو سفر میں لے جاتے، سفر کو محرم میں لے آتے تھے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ اب ایسے نہیں ہوگا، دین اسلام آ چکا ہے۔ اب پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت کے مہینے، اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حرمت کے مہینوں کی آپ نے تعداد بیان کی، تفصیل بیان کی کہ ان حرمت کے مہینوں میں پہلا جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ حرمت کے مہینے ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ 4 مہینے انتہائی درجے کے اہم ہیں، فضیلت والے ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، 12 کے 12 مہینے ان کا خالق اللہ ہے، تو پھر ان 4 مہینوں کو اللہ نے احترام کیوں بخشا ہے؟ ان کے احترام کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان مہینوں کے اندر ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم میں چونکہ حج کو جایا کرتے تھے، عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ حکمت بنا دی، یہ اس کی حکمت ہے کہ حرمت کے مہینوں میں ایک مسافر وہ آسانی کے ساتھ اور امن امان کے ساتھ بیت اللہ تک پہنچ جائے۔ یہ حکمت تھی ان کو مسلسل جو 3 مہینے جو رکھے اللہ نے حرمت والے، کہ ایک مسلمان وہ امن کے ساتھ حج اور عمرہ کر سکے۔ اور اللہ عز و جل نے ان مہینوں کو یہ شرف بخشا کہ ان مہینوں کے اندر جو مسلمان ایک نیکی کرے گا اس کو ڈبل نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، اس کو سزا بھی ڈبل ہوگی۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حرمت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو درج کیا۔ میرے بھائیوں، ان 4 حرمت کے مہینوں کے اندر جو محرم کا مہینہ ہے، جو آج جس کی یکم ہے، یہ ان 4 حرمت کے مہینوں میں سب سے اہم مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے، یعنی 4 حرمت والے مہینوں میں 4 کے 4 ہی قابل احترام ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی کرنا، فتنہ فساد پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، چوری ڈکیتی کرنا، یہ حد درجہ حرام ہے۔ لیکن محرم کا جو مہینہ ہے اس میں بالاولا حرام ہے، اس کا نام ہی اللہ نے محرم رکھا ہے۔ محرم کا معنی کیا ہے؟ حرام کیا ہوا، کہ جس میں ہر چیز جو نافرمانی پر مبنی ہے، زیادتی پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، گناہ پر مبنی ہے، وہ بالاولا حرام ہے، اس کو کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے ہاں ایسے شخص کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ جو حرمت کے ان مہینوں کی پامالی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جاہلیت کے دور میں کفار اور مشرکین جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی ان مہینوں کے اندر وہ ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ بالخصوص مضر قبیلہ جو عرب قبیلوں میں سے انتہائی جنگجو تھا، ڈکیٹ تھا، چور تھا، بڑا ظالم تھا، یوں ہی رجب کا مہینہ آتا اپنی تلواروں کو میانوں میں رکھ لیا کرتے تھے
یا اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کر ان کو کند کر دیا کرتے تھے، اور کسی مسافر کو لوٹتے نہیں تھے، کسی انسان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، امن سکون سے رہا کرتے تھے، نہ چوری کرتے تھے، نہ ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ان حرمت کے مہینوں کی ہم پامالی کریں گے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ میں مضر قبیلے کی بات کر رہا ہوں جو کافروں کا قبیلہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اسلام کے پیغمبر ہیں، امن و سکون کے داعی ہیں، اس پیغمبر نے آ کر کے دنیا کے اندر عدل و انصاف کو عام کیا، امن کی بحالی کی۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے ان حرمت کے مہینوں کا اعلان بھی کیا، ان کی تشہیر بھی کی، ان کی حرمت کی جو اللہ نے اس کو حرمت والا کہا تھا، ان کی حرمت کی جو حرمت تھی، احترام تو ان کو باقی بھی رکھا، بلکہ مزید اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلتیں رکھ دی، اہمیت بیان کر دی، اور مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں تو بالاولیٰ ان حرمت کے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ان حرمت کے مہینوں میں جو محرم مہینہ ہے بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس میں ماہ محرم کی فضیلت دو اعتبار سے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی صحیح مسلم کے اندر موجود، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر افضل ترین روزہ رکھنا ہے تو محرم کے مہینے میں جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں دو باتیں، ایک تو محرم کے مہینے کو نبی محترم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ باقی بھی اللہ کے مہینے، ربیع الاول اللہ کا مہینہ نہیں، رمضان اللہ کا مہینہ نہیں، ہاں رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ اور دیگر اللہ کے مہینے، لیکن اللہ نے محرم کو، نبی کریم نے محرم کو شہر اللہ کہہ کر کے اس کی فضیلت کو نمایاں کیا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اس کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، جو اللہ نے اس کی فضیلتیں رکھ دی ہیں ان کو چنیں۔ اللہ عز و جل نے اس مہینے کے اندر جو فضیلت بیان کی، احترام رکھا ہے، اس احترام کی پامالی نہ کریں، کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ مساجد ساری کے ساری اللہ کا گھر ہیں کہ نہیں؟ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ ہر جگہ جہاں جہاں اللہ کی نے لوگوں نے اللہ کی مساجد بنا رکھی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، شرف والی، لیکن ایک گھر ایسا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اس کو مزید شرف بخش دیا ہے، کیوں؟ اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے، سارے اللہ کے گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا؟ اس لیے وہ قابل احترام جگہ ہے، وہ حرمت والی جگہ ہے۔ اس جگہ ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جہاں گناہ کرنے سے بھی ڈبل سزا ملتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو حرم کے اندر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، الحاد کرتا ہے، ٹیڑھ پانی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک سزا سے ہم دوچار کریں۔ یہ حرمت کا تقاضا ہے، حرمت کی جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس مہینے کو بھی زمانے میں سے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہہ کر کے اس کی فضیلت کو نمایاں کیا ہے۔ اونٹنی ساری کے ساری اللہ کی، لیکن قوم صالح کے اندر جناب صالح کی جو اونٹنی تھی اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ شرف بخشا ہے، یہ نسبت شرف کی ہے، شہر اللہ کہہ کر کے کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ کہہ کر کے محرم کو اللہ نے شرف بخشا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، فضیلت رکھ دی ہے کہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت
عظمت کا مہینہ ہے، یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے جب محرم کا مہینہ آ جائے اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس میں ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اور دوسری بات جو فضیلت ہے محرم کی، اللہ کے نبی کی اس حدیث سے پیغمبر دو عالم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ترین نیکی ہے۔ محرم کے مہینے، محرم کی خاص طور پر 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ، اس کی ایک فضیلت بھی ہے، اس کا پس منظر بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ماہ محرم کا جو 10واں دن ہے، ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل احترام ہے۔ جناب حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو نمایاں کیا، حرمت کے مہینے کو واضح کیا، قرآن نے اس کو حرمت کا مہینہ قرار دیا، اس کی فضیلت بیان فرما کر کے اس کا جو اللہ کے ہاں جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو بلند فرمایا۔ میرے بھائیوں، 10 محرم کو روزہ رکھنا اس کی جو فضیلت ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احتسب علی اللہ، کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جو مسلمان 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی کفارہ ہے 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے۔ تو پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، اس کی فضیلت نمایاں کی، لیکن جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ قوم یہود بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ قوم یہود سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون، آل فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی طرف نبی بن کے آئے، مصر کے اندر بڑی دعوت فکر پیش کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور ان کو ظلم سے روکتے رہے۔ اور جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس کا لقب تھا، وہ انتہائی ظالم تھا، حتیٰ کہ ظلم اس کا استعارہ بن چکا تھا۔ اسے ذی الاوتاد کہا جاتا تھا۔ ذی الاوتاد کا معنی کیا ہے؟ میخوں والا، کسی کو پکڑتا ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں میخیں کیا ہیں وہ چبھا دیا کرتے تھے اور ان پر کیا ہے کیل لگا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن نے فرعون ذی الاوتاد کہا ہے کہ بہت ہی انتہا درجے کا ظالم حاکم تھا۔ جناب موسیٰ کی بات نہیں مانتا ہے اور تکبر کرتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کرتا ہے کہ روح زمین میں نعوذ باللہ فرعون سب سے بلند ترین رب ہے، خالق ہے۔ جب اس نے ایک نہ مانی، جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر کے نکلو، اللہ نے موسیٰ کو نجات دی اس سمندر سے، اور اس سمندر کے اندر بحر کلزم کے اندر اللہ نے فرعون اس کے لشکر کو، فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا دن تھا۔ اس 10 محرم کے دن پھر جناب موسیٰ نے اللہ کے شکریہ کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ بنی اسرائیل رکھتے آئے اور ان کی نسل میں رکھتے آ رہے تھے۔ جب مدینہ میں پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو پیغمبر دو عالم کو جب وجہ پتہ چلی، آپ نے کیا فرمایا؟ فَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو تم سے زیادہ پیغمبر موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ نبی تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لہذا آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور پھر اپنی امت کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ 10 محرم کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے
اللہ نے 10 محرم کے روزے کی جو فرضیت تھی اس کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا حکم باقی رہا، اس کا مستحب ہونا، سنت ہونا باقی رہا، اس کی فضیلت باقی ہے۔ اب جو بندہ 10 محرم کو روزہ رکھے گا، 1 سال کی گناہ کا کفارہ ہے اس بندے کے لیے جو مسلمان مرد اور عورت اس مہینے میں 10ویں دن کا کیا روزہ رکھتا ہے۔ چونکہ قوم یہود انتہا درجے کی مبغوض ترین قوم تھی، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ کے ظلم کا شکار رہی، حقیر رہی۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم یہود کی مخالفت میں اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، قوم یہود کی مخالفت۔ اور آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں پیغمبر بھی 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم یہود کی مخالفت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینی امور کے اندر، معاشرتی علوم کے اندر مدینہ کے جو یہودی تھے ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ وہ قوم اللہ کی انتہا درجے کی مبغوض، اللہ کا ان پر غصہ نازل ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض امور کے اندر ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قوم یہود جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے امت کو حکم دیا کہ آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شرعی حکم ہے کہ جوتے سمیت نماز ہو جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن آج کل چونکہ صفیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو مساجد کے اندر بہتر ہے کہ مساجد کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں اگر کوئی جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہونے چاہیے، جوتے پلید نہ ہوں۔ اگر جوتا پلید ہوگا تو پھر نماز جائز نہیں ہے، جوتا اتار کر کے پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو میں بیان کر رہا تھا پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم یہود کی مخالفت میں 9ویں اور 10ویں کے روزے کا حکم دیا۔ بعض روایت میں 9ویں 10ویں 11ویں کا بھی آتا ہے، اگر جب سند ضعیف ہے، صحیح یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ قوم یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اگر کوئی صرف 10ویں کا رکھ لیتا ہے یہ بھی جائز ہے، 9ویں کا رکھ لیتا ہے یہ بھی جائز ہے، دونوں رکھ لیتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس میں توسع ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حرمت کا جو مہینہ ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو مسنون اعمال ہیں، روزہ رکھنا ہے، دیگر نیکیوں کے جو کام ہیں وہ آپ کریں، صدقہ کریں، نوافل ادا کریں۔ ایک ایک نیکی اس مہینے کے اندر کرنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس کے فتوے کے مطابق اس انسان کو ڈبل نیکی ملتی ہے۔ 1 نفل پڑھیں گے 2 نفل کا ثواب ملے گا، 1 کھجور اللہ کی راہ میں دیں گے 2 کھجور کا ثواب ملے گا، اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی اجر و ثواب کا زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس ہے، ہم دیکھتے ہیں یوں ہی یہ حرمت کے مہینے آتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر محرم کا جو مہینہ آتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جنہوں نے حرمت کے مہینے کو رونے پیٹنے کا مہینہ بنا دیا ہے، حرمت کے مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا ہے، حرمت کے مہینے کو زنجیر زنی کا مہینہ بنا دیا ہے، حرمت کے مہینے کو تبرہ بازی کا مہینہ بنا دیا ہے، حالانکہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے اللہ کے ہاں حرمت کا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اس میں تو ظلم و زیادتی حرام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اس محرم کے مہینے میں ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے، خارجیوں کا گروہ ہے، ناسبی کا گروہ ہے، جو اہل بیت پر وہ تبرہ بازی کرتے ہیں، اور اس طرف حضرات صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ ان دونوں گروہوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جو اہل سنہ ہیں وہ پیغمبر دو عالم جناب پیغمبر مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں،
اور حضرات صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نہ ہم روافض کی طرح صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور نہ ہی غیر شرعی کام کرتے ہیں جو محرم کے مہینے میں کی جاتے ہیں، اور اسی طرح ناسبیوں خارجیوں کی طرح ہم اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جو اہل بیت کے جو افراد ہیں اللہ نے ان کا بڑا مقام بنایا ہے، بڑا مرتبہ بنایا ہے۔ اہل بیت کے افراد میں سیدنا علی مرتضیٰ ہوں، جناب حسین ہوں، جناب حسن ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، دیگر ازواج مطہرات ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث اللہ کے توفیق سے ان کے ساتھ دلی محبت کرتے ہیں، ان کی دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرات صحابہ کو برا کہتے ہیں ہم ان کو بھی بدعتی قرار دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ صحیح یہی ہے، اعتدال کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر دو عالم کے اصحاب سے بھی محبت کی جائے اور پیغمبر کے جو اہل بیت ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ باقی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں سن 61 ہجری کو، تاریخ کے اندر انتہائی المناک واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ جس واقعہ سے امت گروہوں کے اندر بٹ گئی ہے، شیعہ سنی میں بٹ گئی ہے، حالانکہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بڑا مقام ہے، پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے نواسوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ میرے یہ جو نواسے ہیں، آپ نے اشارہ کیا کہ حسن حسین یہ میرے یہ کل قیامت کے روز نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن حسین کو عطا فرمایا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حسن اور حسین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ حسن بھی جنتی ہے، حسین بھی جنتی ہے۔ جو حسن و حسین پر تبرہ کرتے ہیں وہ انتہا درجے کے پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں، ان کو اپنی ایمان کی کیا ہے خیر منانی چاہیے۔ جو حسین کو غلط کہتے ہیں، حسن کو غلط کہتے ہیں، کیونکہ حسین اور حسن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت کے مطابق وہ جنتی ہیں، بلکہ جنتیوں کو سردار ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور شہید کا تو ویسے بڑا مقام ہوتا ہے، اللہ نے شہید کا بڑا رتبہ بنایا ہے، خون گرتا نہیں ہے، اللہ پہلے جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے شہید کو تم مردہ نہ کہو، شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے میرے بھائیوں، یہ پیش گوئی بھی تھی، پیغمبر مصطفیٰ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ میرا یہ نواسہ حسین اللہ کی راہ میں کیا شہید ہوگا، یہ پیغمبر مصطفیٰ کی پیش گوئی تھی، وہ ثابت ہوئی۔ لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جب کوئی شہید ہو جائے پھر اس کے بعد ایک خاص مذہب بنا لیا جائے، پھر رونا پیٹنا شروع کر دیا جائے؟ اسلام اس کی قتل میرے بھائیوں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ رب کا قرآن کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دنیا کے اندر آزمائیں گے، آزمائش ہو سکتی ہے بھوک کی، پیاس کی، قحط سالی کی، بدامنی کی، دہشت گردی کی، مالوں میں کمی کی، جانوں میں کمی کی۔ وفات دے کر کے اللہ آزما سکتا ہے، کسی کو شہید کر کے آزما سکتا ہے، جیسا کہ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں والدین کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں بشر الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ صابرین کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو دنیا کے اندر کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اپنی زبان سے وویلا نہیں کرتے ہیں، پیٹتے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں اور ماتم نہیں کرتے، زنجیر زنی نہیں کرتے۔ مومن وہ ہوتا ہے، صابر
وہ ہوتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جس کو مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مومن کی زبان سے یہی نکلتا ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مومن کا کلام ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس مقام پر، شہادت کے مقام پر کوئی شہید ہو گیا ہے، وہ ویلا کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، تو اسلام اس کی قتل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ 3 دن تک عورت اپنے جو رشتہ دار ہے محرم، اس پر 3 دن تک سوگ کر سکتی ہے، سوائے خامد کے۔ خامد پر 4 مہینے 10 دن سوگ ہے۔ سوگ کا کیا مطلب ہے کہ عورت بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، زیورات استعمال نہیں کرے گی، بناؤ سگار اختیار نہیں کرے گی، یہ سوگ کا معنی ہے۔ سوگ کا معنی یہ قتل نہیں ہے اپنے آپ کو پیٹتی رہے، مارتی رہے، روتی رہے، کرلاتی رہے، نہیں، اسلام اس کی قتل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ پھر کیا ہے، سن 61 ہجری کو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آج تک پھر لوگ ماتم کرتے آ رہے ہیں، روتے آ رہے ہیں، ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قطعاً کیا ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کا آئینہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ اسلام کی تصویر صبر کی تلقین ہے۔ پیغمبر صبر کا تلقین کرتے رہے، اور اسی طرح پیغمبر کے اصحاب صبر کی تلقین کرتے رہے، اہل بیت کے افراد صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جناب حسین نے کربلا کے مقام پر یہی کہا تھا، تم نے صبر کی تلقین کرنی ہے۔ جناب حسین کے بعد ان کے جو لفظ جگر ہیں، جناب زین العابدین، وہ بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، صبر کی تلقین ہے۔ لیکن مستقل طور پر اس کو مذہب بنا لینا، اسلام اس کی قتل میرے بھائیوں اجازت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم میں اس حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام یہی تلقین کرتا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے، ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، صبر کا مظاہرہ کرے، اور اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھے۔ ویسے بھی تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو بڑا مقام ہے، جنت کے سردار ہیں، ان کا اعلیٰ مقام ہے، اور ان کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کے جانے کے بعد وویلا کریں، جزا فضا کریں، بے صبری کا مظاہرہ کریں، روئیں پیٹیں چلائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، خاص طور پر اس حرمت کے مہینے کا تو خیال رکھنا چاہیے، قدر کریں حرمت کے مہینے کی۔ اللہ نے فرمایا ہے منہا اربعۃ الحرم، 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، ان 4 حرمت کے مہینوں میں محرم بھی مہینہ ہے، جس کو اللہ نے نبی نے شہر اللہ کہا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں تم نے ان حرمت کے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ زیادتی کرنا، مارنا، پیٹنا، جنگ کرنا، اوف بکا کرنا، یہ سارے ظلم میں آتا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنا، زنجیر زنی کرنا، ماتم کرنا، یہ ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ظلم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کسی پر ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کو مارنا۔ ان حرمت کے مہینوں میں کسی کو مارنا بھی حرام ہے، چوری ڈکیٹی کرنا بھی حرام ہے۔ یہ حرمت کے مہینے ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے ان کی قدر کرے، ان کا احترام کرے۔ جو ہی حرمت کے مہینے آئیں، ان حرمت کے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد کرے، نمازیں پڑھے، اور اس طرح قرآن کی تلاوت کرے۔ ایک ایک نیکی ڈبل ثواب ہے، ایک گناہ ڈبل سزا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں